السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ہما اصغر ہے. آئی ایم اے میڈیکل اسپیشلسٹ اور میرا فیلڈ ہے انٹرنل میڈیسن اور اوبیسٹی میڈیسن. میں نے یہ فیلڈ اوبیسٹی میڈیسن کا فیلڈ اس لیے چوز کیا کیونکہ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہم جتنی بیماریاں دیکھتے ہیں روزمرہ میڈیکل پریکٹس میں، ان میں سے اکثر بیشتر کی جڑ جو ہے وہ جا کے اوور ویٹ یا اوبیسٹی یا موٹاپے سے ملتی ہے. بہت سے لوگ روزمرہ زندگی میں اس اسٹرگل میں ہوتے ہیں کہ اپنا ویٹ کس طرح کنٹرول کیا جائے، بڑھنے سے کیسے روکا جائے، لوز کیسے کیا جائے، اور لوز کرنے کے بعد ری گین کو کیسے پریونٹ کیا جائے. یہ جو ساری اسٹرگل ہے، دس لیڈس ٹو اے لاٹ آف ہارٹ برن، بہت ڈس اپوائنٹمنٹس، بہت زیادہ فرسٹریشن، اور اس کے اپنے جو میڈیکل کانسیکوینسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. کسی بھی ویٹ لاس پروگرام کے لیے ہمیں 4 پلرز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اگر ضرورت پڑے کسی کو تو دوائیوں کی یا ویٹ لاس سرجری کی. وہ 4 پلرز کیا ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن یعنی کہ غذائیت. میں ورڈ ڈائٹ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ اس کی اپنی کانوٹیشنز ہیں. آئی ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام دیٹ، اور میں آپ کو بھی انکریج کروں گی ڈونٹ تھنک ان ٹرمز آف ڈائٹ، تھنک ان ٹرمز آف نیوٹریشن. آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو کس قسم کی غذائیت فراہم کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کے جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں؟ ڈز اٹ پرووائڈ یو دا نیوٹریئنٹس ٹو اسٹے ہیلتھی، ٹو تھرائیو، ٹو گرو؟ اس سے آپ کی ساری نیڈس پوری ہوتی ہیں؟ اس میں جنک فوڈ کتنا ہے، اس میں ایڈیٹیوز پریزرویٹیوز کتنے ہیں، اس میں ایڈڈ شوگرز کتنی ہیں؟ یہ سب چیزیں غذائیت میں آ جاتی ہیں. سائیکولوجیکلی it is helpful to think in terms of what you are doing for your body rather than what you are trying to avoid. آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ آپ ہیلتھی چیزیں کھا رہے ہیں. اس کو بہت مہنگا یا بہت کمپلیکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. جنرلی سادہ غذا جتنی ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے بہتر ہے. نمبر 2، ایکسرسائز. ایکسرسائز از ناٹ فار ویٹ لاس. ایکسرسائز سے آپ کا وزن کم نہیں ہوگا، یا ہوگا تو بہت آہستہ اور بہت منیمل ایکسٹینٹ کا ہوگا. ایکسرسائز کا رول ہے، ایک بار جب وزن کم ہو جائے تو اس کو مینٹین کرنے میں ایکسرسائز کا بہت میجر رول ہے. ایکسرسائز کا دوسرا رول ہے آپ کو ہیبٹ بلڈنگ میں، آپ کی ایموشنل ریگولیشن میں، آپ کی اسٹریس مینجمنٹ میں، فار بیٹر سلیپ. سو ایکسرسائز کا وہاں رول ہے، لیکن ڈائریکٹلی ایکسرسائز سے ویٹ لوز نہیں ہوگا. اس لیے جب لوگ ایکسرسائز پروگرام شروع کرتے ہیں اور ان کا وزن کم نہیں ہوتا تو وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، اینڈ دس از اے مسڈ اپرچونٹی. تو ایکسرسائز کے اپنے فائدے ہیں مگر ویٹ لاس اس کا ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہے. نمبر 3، سلیپ، نیند. آپ کو کتنے گھنٹے کی نیند مل رہی ہے، کتنے کنسسٹنٹلی آپ کو نیند مل رہی ہے، آپ رات کو کس ٹائم پہ سوتے ہیں. اگر آپ نائٹ شفٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے ویٹ کنٹرول کرنا ایک ایڈیشنل چیلنج بن جاتا ہے، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سو دا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف یور سلیپ سپر امپورٹنٹ. اور اس کے بعد پھر بات آتی ہے اسٹریس کی یا آپ کے ایموشنل فیکٹرز. کرونک اسٹریس سے ایسے ہارمونل چینجز پروڈیوس ہوتے ہیں جس سے وزن بڑھتا ہے. اس کے علاوہ اسٹریس کی حالت میں انگزائٹی کی، ڈپریشن کی، فیئر کی، ان ساری حالات میں دیر از اے ٹینڈنسی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا کے یا ایموشنل ایٹنگ کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں جسٹ ٹو سوٹ دیم سیلوز، اور اس پہ بھی ویٹ گین کا بہت زیادہ امکان ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم اکنالج اور ایڈریس نہ کریں تو ویٹ مینجمنٹ بہت زیادہ مشکل کام بن جاتا ہے. For anybody who's trying to lose weight, I would recommend start small. بہت میجر قسم کے لائف سٹائل چینجز کا ایک تو نقصان یہ ہے کہ وہ اوور ویلمنگ ہو جاتے ہیں. اگر آپ روٹین میں فار انسٹنس آپ 3000 کیلریز کھا رہے ہیں اور آپ نے کریش ڈائٹ کر کے آپ 1200 کیلریز پہ آ گئے، وزن تو آپ کا کم ہو جائے گا لیکن آپ کے لیے وہ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوگا اینڈ یو ول پٹ دیٹ ویٹ بیک آن. اس کے دو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ جب آپ وزن لوز کرتے ہیں تو آپ فیٹ بھی لوز کرتے ہیں اور آپ مسل بھی لوز کرتے ہیں.
جب آپ ری گین کرتے ہیں تو آپ صرف فیٹ ری گین کرتے ہیں. سو اگر آپ نے 10 پاؤنڈ لوز کیے اور 10 پاؤنڈ گین کیے تو آپ نے کچھ اپنا مسل کے بجائے فیٹ گین کر لی. اس سے بہتر ہے آپ وہ 10 پاؤنڈ لوز نہ کریں, آپ اوریجنل اپنے اس پہ رہیں, یو ول بی بیٹر. کریش ڈائٹنگ کر کے آپ جو ری گین کریں گے دیٹ از مور انہیلدی دین واٹ یو اسٹارٹیڈ آؤٹ ود. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی خوراک کم کرتے ہیں, اپنا کیلورک انٹیک کم کرتے ہیں, تو اوور ٹائم آپ کا میٹابلزم سلو ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی باڈی اسی پہ یوز ٹو ہو جاتی ہے. کبھی کبھی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت کریش ڈائٹ کریں گے, 15 20 30 پاؤنڈ لوز کر کے پھر مینٹیننس فیز پہ آ جائیں گے, تب تھوڑا ریلیکس کر لیں گے. وہ مینٹیننس کے لیے ہمیں اتنی کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا ڈینجرس قسم کا آئیڈیا ہے, کیونکہ اس میں واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ آپ جتنی اپنی کیلریز ریسٹرکٹ کریں گے آپ کی باڈی اس پر ایڈجسٹ کرے گی. آپ نے اس کیلری انٹیک کو لانگ ٹرم مینٹین کرنا ہے. اگر آپ 1200 کیلریز یا 800 کیلریز ساری عمر نہیں لے سکتے تو آپ اتنا مت جائیں, آپ 3000 کیلریز سے 2400 کیلریز پہ آ جائیں, آپ کا وزن کم ہوگا اور وہ آپ سسٹین کر سکیں گے. تو اس لیے بہت اسٹرانگ, بہت کریش ڈائٹنگ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ مینٹین نہیں کر سکیں گے, یو ول پٹ اٹ بیک آن, اور آپ کا میٹابولزم بھی سلو ہو جائے گا. اس سلسلے میں میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اسیس کریں آپ کا نیوٹریشنل سٹائل کیا ہے. اٹ ہیلپس ٹو جسٹ رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن دیٹ یو آر ایٹنگ. بہت سی ایپس ہیں, بہت سے کیلری کاؤنٹرز ہیں, آپ کو جو چیز آسان لگتی ہے آپ کچھ مت چینج کریں, صرف ایک ہفتے کے لیے صرف لکھنا شروع کر دیں. آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کیا پی رہے ہیں, کس کوانٹٹی میں ہے, اور اس وقت آپ کیا فیل کر رہے ہیں. آپ کو فزیکلی بھوک لگی ہے تو آپ کھا رہے ہیں یا آپ کسی اور وجہ سے کھا رہے ہیں. When animals eat, they eat till their bodies need it. جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ رک جاتے ہیں. Human beings are more complex. We eat for a variety of reasons. We eat for socialization. ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کرنے کو کھاتے ہیں. ہم منہ کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں because it is pleasurable. We eat and cook to show love for other people. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, میٹھا لے کے جاتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, we eat with them to show کہ ہم ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتے ہیں, that's an act of love. وہ میری امی نے میرے لیے کھانا بنایا ہے, مجھے بھوک نہیں بھی ہوگی تو میں کھاؤں گی کیونکہ انہوں نے میرے لیے پیار سے بنائے. So human beings eat for a variety of reasons and a lot of them are emotional, they are not physical reasons. Finally, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, emotional eating out of stress. ہم خوشی کے موقع پہ بھی کھاتے ہیں, ہم غمی کے موقع پہ بھی کھاتے ہیں, ہم ٹینشن میں بھی کھاتے ہیں, ہم اداسی میں کھاتے ہیں, ہم so we are eating for a variety of reasons. اور ہماری باڈی کو اس ساری خوراک کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا کے in the form of fat store ہوتی ہے. جب تک ہم یہ ریکگنائز نہیں کر رہے کہ ہم کیوں کھا رہے ہیں, it is less helpful to recognize کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. So circling back to ہم how much are we eating and what are we thinking when we are eating that? Are we really eating only for physical hunger or are we eating for a variety of other factors? وہ سارے جو فیکٹرز ہیں وہ سب ویلڈ ہیں, ان میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ ہم when we are reaching out for a drink, ہم کسی کے گھر گئے ہیں, انہوں نے ہمیں کوک کا گلاس دیا ہے تو وہ کیلریز کاؤنٹ کر رہی ہیں اور ہم صرف سوشلائز کرنے کے لیے وہ لے رہے ہیں. Once we recognize that, our goal is eventually 90% of our food should be for physical hunger. 10% کشکے کے لیے, شوق کے لیے, سوشل ایسپیکٹ کے لیے ہم کر سکتے ہیں. It's hard. Right now ہو سکتا ہے ہم 20% فزیکل ہنگر کے لیے کھا رہے ہو, باقی سارا 80% ہمارا کھانا جو ہے وہ ان ایموشنل فیکٹرز کے لیے ہے. How do we get from 20% to 90%? Little by little. See how you can make those changes, see how you can tweak those things. ہم لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا انجوائے کرتے ہیں, مے بی دوستوں کے ساتھ چائے پہ بلانے کے بجائے ہم کہیں چلو واک پہ چلتے ہیں, لیٹس جسٹ ہیو اے اسپا ڈے انسٹیڈ ٹو سیلیبریٹ. کسی کی پروموشن ہوئی ہے, اس کے لیے کھانا دینا ضروری نہیں ہے, آپ کوئی اور ایکٹیویٹی پلان کر سکتے ہیں. سو وی ہیو ٹو سارٹ آف فائنڈ ویز کہ وہ جو ہماری نیڈ ہے ٹو ایکسپریس لو, ٹو ایکسپریس اے سینس آف کمیونٹی, ٹو شیئر جوائے اور سیڈنس اور گریف,
نان فوڈ ریلیٹڈ ہم کس طریقے سے وہ اپنی ساری نیڈس پوری کر سکتے ہیں, کیونکہ دوز نیڈس آر ویلڈ اینڈ دے ہیو ٹو بی میٹ, بٹ دے کین بی میٹ ان ادر ویز. آپ تھکے ہوئے ہیں, پورے دن کام کر کے گھر پہنچے ہیں, ضروری نہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ہم آئس کریم کھائیں. مے بی یو کین ٹیک اے نائس لانگ ببل باتھ, مے بی یو کین لائٹ اے کینڈل اینڈ لسن ٹو سم میوزک. ریوارڈ یور سیلف, بٹ ریوارڈ یور سیلف ان ways that don't involve food. So that's a mind shift. It's not a matter of counting calories all the time. It is a matter of thinking کہ آپ جب کھا رہے ہیں, are you physically hungry? And then you stop eating when your physical hunger is met. You don't have to be full, you don't have to be empty, kind of midway. We call it the hunger scale. So again, it circles back to those emotional factors کہ اگر آپ emotional factors کو recognize نہیں کرتے تو آپ کو فزیکل اپنا فوڈ انٹیک کو ریگولیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ریگارڈنگ ایکسرسائز, اٹس ایکسلنٹ فار یور موڈ, اٹس ایکسلنٹ فار یور سلیپ, فار یور سینس آف ماسٹری. آپ اگر ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ میں خود ایک سینس آف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں اور چیزیں بھی کر سکتا ہوں, لائک آئی کین کنٹرول مائی فوڈ انٹیک. کیلریز اتنی برن نہیں ہوں گی ایکسرسائز سے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اگر آپ شروع کر رہے ہیں اپنا کوئی ویٹ لاس پروگرام اور آپ صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, اینڈ یو آر انٹرسٹیڈ ان لوزنگ ویٹ فاسٹر, فوکس آن نیوٹریشن. اوکے, اف یو کین میک 2 changes یو کین ایڈ ایکسرسائز, بٹ فوکس آن نیوٹریشن. ایک بار آپ کے نیوٹریشنل ریزلٹس آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے, پھر آپ ایکسرسائز ایڈ آن کر لیں, کیونکہ آپ نے اس ویٹ لاس کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے. ان ٹرمز آف ادر ایموشنل فیکٹرز, جن لوگوں کی ہسٹری ہے آف ٹراما, they are at extreme risk of a lot of overweight issues. Those are people who might regain weight even after bariatric surgery. اس چیز کو ریکگنائز کرنا بڑا ضروری ہے, both for people, for their doctors, for their physicians. Their unmet, unaddressed issues, those have to be dealt with. آپ کسی سائیکالوجسٹ سے ملیں, آپ کسی چاہے سائیکائٹرسٹ سے کریں, کسی سے بات کریں, اپنے دل کا حال ہلکا کریں, اینڈ ریکگنائز دیٹ سم آف یور لائف اسٹائل ہیبٹس may be coming from depression, may be coming from undertreated anxiety or a history of trauma, especially trauma in childhood. Need or sleep also becomes a very important issue. Hum try to aim for, everybody is different, but enough sleep that when you wake up in the morning you're refreshed, اور دن میں آپ کو نیپ لینے کی ضرورت نہ پڑے. So for most people that is anywhere from 7 to 8 to 9 hours, کچھ کی زیادہ کچھ کی کم. Whatever it is, try to maintain a standard bedtime. Try to wake up at the same time and go to sleep at the same time every day. Ask your partner if you snore heavily. اگر آپ بہت لاؤڈ سنورنگ کرتے ہیں, اگر آپ کے بیچ میں سانس رکتی ہے سوتے میں, دیٹ مے بی اے سائن آف سلیپ ایپنیا. اس کو بھی ڈائگنوز کر کے ایڈریس کر کے ویٹ لاس قدرے آسان ہو جاتا ہے, اور اگر یہ ریکگنائز نہ ہو تو پھر ویٹ لوز کرنا زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے. سو ٹو ریکیپ, آئی ووڈ سے اینی ٹائم یو آر لوکنگ ٹو میک لائف اسٹائل چینجز, اسٹارٹ اسمال. کوئی ایک چیز پکڑ لیں, do it consistently. It doesn't have to be a big change, it should be a small change. Do it consistently for 2 weeks, once you, or 3 weeks. Once you feel یہ میری عادت سیٹ ہو گئی, add on another small piece. Maybe the first thing could be cutting out liquid calories. Low hanging fruit, easy to do, you're not going to miss it. Cokes, juices, sugary drinks, sugary coffees. اگر چائے میں ایک آدھ چمچ چینی کا لے لیں, but that is small potatoes compared to آپ کے fruit juices. Fruit juices are not healthy. Even اگر آپ گھر پہ بھی نکال رہے ہیں جوس, remember that's a treat. وہ ہیلدی ڈرنک نہیں ہے, آپ وہ اورنج کھا لیں rather than having orange juice. So orange juice is a treat. Packaged juices are very high in added sugars. So if you stay away from liquid calories, including like your diet drinks, you stay away from that. That is usually the first step. اس میں آپ کو بھوکا رہنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, اس میں آپ کو it is easier to do and it reaps great benefits. Maybe start out with that for 2 or 3 weeks.
اگر آپ کو بہت شوق ہے ہفتے میں ایک اپنے لیے کوٹا رکھ لیں, I'm going to have one soda a week, or I'm going to have one orange juice or apple juice a week, that's fine. لیکن جو روز کا ہے کہ روز ناشتے پہ لے رہے ہیں, try to stay away from that. یا اسکاچز لے رہے ہیں یا شربت پی رہے ہیں. Maybe your next step could be okay, I'm going to cut down my desserts. اگر میں ابھی ہفتے میں 3 یا 4 دفعہ لیتی ہوں تو maybe میں 1 یا 2 دفعہ لوں گی. Maybe I'll take half the amount. منہ کا مزہ بھی آپ چسکا بھی پورا کر لیں. Don't deprive yourself, but just be mindful کہ آپ کب لے رہے ہیں. It's helpful to write those things down تاکہ اگر آپ کا ویٹ نہیں اتر رہا تو آپ اسی وقت دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں میں نے کتنی بد پرہیزی کتنی کی, how much did I get off my plan, and you can make those changes as you go along. Finally, I would encourage you to think in terms of your long-term health and well-being. Don't think in terms of your weight. It's not a number on the scale that matters. What matters is کہ آپ کی ہیلتھ کیسی ہے. Can you walk more than you could 2 months ago? کیا آپ 2 فلائٹ اسٹیئرس چڑھتے ہوئے اب آپ کا سانس نہیں پھولتا, اب آپ کے کپڑے لوز ہو گئے ہیں, ایون اگر آپ کا وزن اتنا کم نہیں ہوا, something is moving in the right direction. Just keep that going. You will see results. It is not about the destination, it is about the journey. And have a wonderful journey.